السلام علیکم۔ ایک ہندو قوم پرست ہجوم نے مغل دور کی بابری مسجد کو شہید کرنے کے 32 سال بعد شمالی ایودھیا شہر میں رام مندر کا افتتاح کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے شمالی ریاست اتر پردیش کے ایودھیا میں ہندو بھگوان رام کے لیے ایک عظیم الشان مندر کا افتتاح کیا ہے، جس سے ہندوؤں کے گروہوں کی جانب سے مندر کی تعمیر کے لیے 4 دہائیوں سے جاری مہم کا اختتام ہوا۔ مندر، جسے رام مندر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس زمین پر تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں 16ویں صدی کی ایک مسجد 1992 تک کھڑی تھی، جب ہندوؤں کے ہجوم نے اسے شہید کر دیا، جس سے ملک بھر میں ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے، جس میں 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے اور زیادہ تر شہید ہونے والے مسلمان تھے۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ بابری مسجد پہلے مغل حکمران بابر کے دور میں ایک مندر کی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی، اس سرزمین پر جو ان کے دیوتا رام کی جائے پیدائش تھی۔ مسلمان 1949 تک نماز پڑھتے تھے، جب مبینہ طور پر ہندو پجاری کی طرف سے مسجد کے اندر بت رکھے جاتے تھے۔ 2009 میں بھارتی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے زمین کی ملکیت ایک ہندو ٹرسٹ کو دے دی۔ مندر کے افتتاح کو مذہبی فتح کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس سے ہندوستان کی سیکولر جمہوریت کو ایک ہندو ملک میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد صرف سیاست کو مزید پولرائز کرنا ہے، جس سے عام انتخابات سے مہینوں قبل حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کو فائدہ پہنچے گا۔ بابری مسجد مغل کمانڈر میر باقی نے پہلے مغل بادشاہ بابر کے دور حکومت میں بنوائی تھی۔ ایک ہندو فرقہ کا دعویٰ ہے کہ بابر کے دور میں مسجد کے لیے راستہ بنانے کے لیے ایک مندر کو تباہ کیا گیا تھا۔ برطانوی نو آبادیاتی انتظامیہ اس جگہ کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ مسلمانوں کو اندر نماز پڑھنے کی اجازت تھی، جبکہ مسلمانوں کو بیرون صحن میں عبادت کرنے کی اجازت تھی۔ پولیس کی رپورٹوں کے مطابق حکومت نے مسجد کو ایک متنازع ملکیت قرار دیا ہے اور اس کے دروازے کو تالا لگا دیا ہے، جب مبینہ طور پر ہندو پجاریوں کی طرف سے رام دیوتا کی مورتیاں ڈھانچے کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد کوئی مسلمان مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ عدالت میں 4 دیوانی مقدمے دائر کیے گئے ہیں، جن میں سائٹ پر ہندو رسومات ادا کرنے کے حقوق سے لے کر ایک مسلم گروپ کو اس جگہ کا اعلان اور قبضہ حاصل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہندو انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں وشو ہندو پردیش VHP بھی شامل ہے، تاکہ ہندو مندر کی تعمیر کی قیادت کی جا سکے۔ BJP لیڈر لال کرشن اڈوانی مسجد کی جگہ مندر بنانے کی ملک گیر مہم کی قیادت کر رہے ہیں۔ ملک گیر مہم اپنے تناظر میں تشدد کا ایک منظر چھوڑتی ہے، جس کے نتیجے میں اڈوانی کی مشرقی ریاست بہار میں گرفتاری ہوئی۔ دسیوں ہزار ہندو ایودھیا میں جمع ہوئے، 16ویں صدی کی مسجد کو گرا دیا گیا۔ پورے ملک میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ مسجد کے انہدام کے 10 دن بعد مرکزی حکومت نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے لیبراہن کمیشن تشکیل دیا۔ ماہرین آثار قدیمہ عدالت کی ہدایت پر سروے شروع کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے آیا اس مقام پر کوئی ہندو مندر موجود ہے یا نہیں۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ مسجد کے نیچے مندر کے شواہد موجود ہیں، لیکن بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اور مسلمان ان نتائج پر اختلاف کرتے ہیں۔ کمیشن نے مسجد کے انہدام کے 17 سال بعد اپنی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں BJP کے کئی رہنماؤں اور اس کے نظریاتی سرپرست راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ISS کو مسجد کے انہدام کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اڈوانی سمیت BJP کے کچھ سینئر لیڈروں کو مقدمے کا سامنا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں نے فیصلہ دیا کہ ہندو اور مسلمانوں کو متنازع جگہ کا اشتراک کرنا چاہیے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ 2.77 ایکڑ جگہ کا 2/3 حصہ ہندو گروپوں، نرموہی اکھاڑا فرقہ اور رام اللہ وراجمان کا فرقہ اور باقی مسلم گروپ سنی سینٹرل وقف بورڈ UP کا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہندو اور مسلم گروپوں کی اپیلوں کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ ہندوستان کے چیف جسٹس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عدالت سے باہر تصفیہ کا مشورہ دیا۔ سپریم کورٹ نے مسجد انہدام کیس میں حکومت کرنے والی پارٹی کے کردہ رہنماؤں اڈوانی، مرلی منوہر جوشی اور 13 دیگر کے خلاف سازش کے الزامات کو بحال کیا۔ سپریم کورٹ اس تنازع میں 13 اپیلوں کی سماعت کر رہی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا CJI رنجن گوگوئی نے اس وقت کے CJI دیپک مشرا کی طرف سے 3 ججوں کی بینچ قائم کرنے کے پہلے کے حکم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کیس کی سماعت کے لیے 5 ججوں کی بینچ تشکیل دی۔ نئی بینچ میں چیف جسٹس گوگوئی اور جسٹس SA بوبڈے، DY چندرچوڑ، اشوک بھوشن اور جسٹس SA نذیر شامل ہیں۔
سپریم کورٹ نے عدالت سے باہر تصفیہ تک پہنچنے کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج ایف ایم ابراہیم کلیف اللہ کی سربراہی میں ایک ثالثی پینل تشکیل دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ثالثی کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایودھیا اراضی تنازع پر روزانہ سماعت شروع کی۔ سپریم کورٹ نے سماعت مکمل کر لی۔ 5 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ہندو مندر کی تعمیر کی نگرانی کے لیے زمین کو کسی ٹرسٹ کے حوالے کیا جانا چاہیے، شرائط کے ساتھ۔ ایودھیا میں زمین کا ایک الگ ٹکڑا مسلم گروپوں کو دیا گیا ہے۔ مندر کی تعمیر اور انتظام کی نگرانی کے لیے 15 رکنی شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیترا ٹرسٹ قائم کیا گیا ہے۔ مودی نے مندر کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کی تختی کی نقاب کشائی کی۔ 30 ستمبر 2020 لکھنؤ کی ایک عدالت نے بی جے پی کے سینئر رہنماؤں بشمول اڈوانی کو، جو کہ وزیر اعظم مودی کے ایک وقت کے سرپرست رہ چکے ہیں، کو ثبوت کے فقدان کے معاملے میں بری کر دیا۔ ایودھیا میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں اہم شخصیات، ہندو روحانی پیشوا اور مودی شامل ہیں۔ اس تقریب میں مورتیوں کا ایک جلوس اور عمارت کے اندرونی مقدس میں رام کی مورتی رکھی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کی تفصیل صرف یہاں تک کہ اگر آپ اس موضوع پر تفصیل سے ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اہم رائے کمنٹ میں پیش کریں۔ ہم آپ کے لیے مزید تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے سامنے ہر وہ حالات پیش کریں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔